یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 45 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت 36 تا 38 میں گمراہوں کے ساتھ شیطان کو ساتھی بنا دینے کا ذکر ہے اور اس کا انجام کیا بیان کیا گیا ہے۔ آیت 43 تا 45 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی اور اس کے ساتھ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں سے کیا مشترک پیغام نکالا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو کوئی آنکھیں چرائے گا رحمان کی یاد سے ہم اس پر مقرر کر دیں گے ایک شیطان، پھر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اس کو روکتے رہتے ہیں ہدایت کی راہ سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب آئیں گے ہمارے پاس کہیں گے کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو مشرق کا اور مغرب کا، کیا ہی برا ساتھی ہے، اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے اس بات سے کہ تم عذاب میں شامل ہو۔ سو کیا آپ سنائیں گے بہروں کو یا سجھائیں گے اندھوں کو اور صریح غلطی میں بھٹکنے والوں کو؟ پھر اگر کبھی ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، یا آپ کو دکھا دیں ان سے جو وعدہ ٹھہرایا ہے تو یہ ہمارے بس میں ہے۔ سو آپ مضبوط پکڑے رہیے اسی کو جو آپ کو حکم پہنچا ہے، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے بڑے شرف کی چیز ہے، اور عن قریب تم سے پوچھ ہوگی۔ اور پوچھ دیکھیے جو رسول بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمان کے سوا اور حاکم اور الہ کہ ان کی عبادت کی جائے۔ آیت کے حوالے سے
جو سوالات موصول ہوئے ہیں، آیت نمبر 36 تا 38 میں گمراہوں کے ساتھ شیطان کو ساتھی بنا دینے کا ذکر ہے، اس کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کی نصیحت یعنی قرآن، وحی اور شریعت سے اعراض کرتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ دنیا میں لگا رہتا ہے اور اسے نیکیوں سے روک کر برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے، اور آخرت میں جب یہ شخص قبر سے اٹھے گا تو یہ شیطان بھی اس کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ دونوں جہنم میں داخل ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد سے اعراض کرنا اس کی سزا دنیا کے اندر بھی مل جاتی ہے، اس سے انسان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے، اور شیاطین خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، اس کو بھلائیوں سے دور کر کے برائیوں سے قریب کرتے رہتے ہیں۔ وہ سارے کام گمراہی کے کرتا رہتا ہے مگر سمجھتا ہے کہ شاید وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے۔ یہاں جس شیطان کو مسلط کرنے کا ذکر ہے وہ اس شیطان کے علاوہ ہے جو ہر مومن اور کافر کے ساتھ لگایا گیا ہے، کیونکہ وہ مومن سے خاص اوقات میں ہٹ بھی جاتا ہے، اور یہ شیطان جو کہ اعراض کی وجہ سے لگایا گیا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے برے کاموں کو اس کی نگاہوں میں مزین کر دیتا ہے، خوشنما کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور برائیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ آیت 43 تا 45 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ پچھلی امتوں کی سے کیا مشترک پیغام نکالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اعتراضات اور مخالفت سے پریشان ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے انداز میں یہ فرمایا کہ آپ ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ جو آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے یعنی قرآن، اور قرآن سے متعلق یہ فرمایا کہ یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی بہت بڑے شرف کی چیز ہے، آپ اس پر قائم رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ حق کا پیغام پہنچا بھی رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حق پر ہیں، اس لیے آپ اسی حق پر قائم رہیے۔ پھر فرمایا کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں مشترک پیغام یہ نکالا گیا کہ وہ توحید کا پیغام تھا، یہ ہر نبی نے سب سے پہلے اسی پیغام کو آگے بڑھایا، اور لوگ جو شرک کے اندر مبتلا تھے انہیں شرک سے بچا کر توحید کی طرف لانے کی پوری کوشش کی گئی، اور فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی کہ یہ لوگ اس سے یہ دلیل پکڑ لیں کہ ہم نے کسی اور الہ کی عبادت کا کوئی حکم دے دیا ہو۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بھی اور ان کی تعلیمات بھی اور ان کی شریعتیں بھی یہی چیز بتاتی ہیں کہ انہوں نے بھی توحید کے پیغام کو آگے بڑھایا، لہذا توحید کا مشترک پیغام تمام امتوں میں اور تمام انبیاء علیہ السلام کا پہلا اور آخری پیغام رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔